اور مال کا حریص تھا۔ اس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا اور لاش اٹھا کر چوراہے میں پھینک دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے چچے کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ قاتل کا نام بتائیں۔ بنی اسرائیل کا فاسق آدمی، قاتل آدمی، لالچی آدمی، اس کو مشکل پیش آئی تو وہ بھی اللہ کے نبی سے رجوع کرتا ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ اللہ کا نبی اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکالے گا۔ موسیٰ علیہ نبینا نے قوم کو حکم دیا کہ اگر مقتول کے قاتل کو کوئی جانتا ہے تو وہ ہمیں آگاہ کرے۔ جب کسی نے نہ بتایا تو موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ جب قوم نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ قوم کو کہو کہ ایک گائے کو ذبح کرے۔ تو قوم نے کہا قَالُوا وَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اس مقتول کے قاتل کا نام بتائیں، آپ ہمیں کہتے ہیں گائے کو ذبح کریں۔ گائے کا ذبح کرنا اور قاتل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ نبی نے فرمایا کہ مذاق تو جاہلوں کا کام ہے، میں کوئی جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق کرنا اور ہے، طنز کرنا اور ہے، مزاح کرنا اور ہے۔ مذاق کسی کی ذات کو نشانہ بنانا، شکل و صورت کو نشانہ بنانا، کسی کے ادا کیے ہوئے جملے کو نشانہ بنانا، اس پہ جملے کسنا، مذاق اڑانا، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ نبینا نے فرمایا۔ لیکن مزاح کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک خاتون آئی تو وہ بوڑھی تھی، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس نے 1 2 3 بار دہرائی بات، آخر کار رو کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہا تو ہے بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی بوڑھوں کو جوان کر دیں گے، اور جوان کر کے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر اس مائی صاحبہ کے سانس بحال ہوئے اور اس نے رب کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح ایک اور مائی صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اونٹ کا بچہ گم ہو گیا۔ اس نے 1 2 بار اپنی بات کو دہرایا، کریم آقا علیہ السلام نے یوں ہی جواب ارشاد فرمایا اور ساتھ مسکرائے۔ تو خاتون نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ اونٹ کا بچہ گم ہو گیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس کے لہجے سے اندازہ کرتے ہوئے کہ اب یہ غصے میں ہو گئی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا تو جو اونٹ تھا وہ بھی کبھی اونٹ کا بچہ ہی تھا نا۔ تو مزاح کرنا جو ہے یہ جائز ہے، لیکن مذاق اڑانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ جہلاء کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالوا وتتخذونہ ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ قوم نے جب کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جاہلین سے، یعنی میں کچھ جاہلوں میں سے ہوں کہ میں تمہارا جو ہے وہ تمہارے ساتھ مذاق کروں۔ تو پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمیں گائے کے متعلقہ کو واضح طور پر ارشاد فرمائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو گائے ہے اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو اور دیکھنے والے کو جو ہے وہ اچھی لگے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ گائے بوڑھی ہو کہ جوان ہو؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ فاردم علی بکر، نہ وہ بچی ہو نہ وہ بوڑھی ہو، اوان بین ذالک، بلکہ وہ جوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، جو تمہیں کہا جاتا ہے اس کو کر دو، حکم بجا لاؤ۔ ابھی بھی اگر وہ گائے ذبح کر دیتے تو مشکل میں نہ پڑتے، لیکن وہ اس لیے سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے، ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، چونکہ قاتل ان میں موجود تھا، اور وہ قاتل جو تھا وہ بار بار سوال اس لیے کر رہا تھا تاکہ یہ معاملہ ٹل جائے،
حل نہ ہو، بلکہ اسی طرح یہ معاملہ الجھتا چلا جائے۔ اب قوم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں یہ بتائیے، گائے کے حوالے سے ہم شبے میں پڑ گئے ہیں کہ وہ جو گائے ہے وہ کس طرح کی ہو۔ رنگ بھی پتہ لگ گیا ہے، اس کی عمر کا بھی پتہ لگ گیا ہے، لیکن اس عمر کی گائیں تو بہت ساری ہیں، اس رنگ کی گائیں بہت ساری ہیں، تو آپ ہمیں اس کی کوئی اور نشانی بتائیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گائے سے محنت نہ لی جاتی ہو، نہ اس سے کھیتی میں پانی دیا جاتا ہو، نہ کھیتی میں ہل چلائے جاتے ہوں، ہر طرح کے عیب اور نقص سے وہ پاک ہو، اس گائے کو ذبح کرو۔ قالوا انا ان شاء اللہ لمهتدون، جب انہوں نے کہا نا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، تو پھر یہ اللہ رب العزت نے جواباً ارشاد فرمایا۔ تو اب انہوں نے کہا جی قالوا بل جئت بالحق، اب ہمارے رب نے جو ہے یہ صحیح بات ہمیں بتائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس اس کو ذبح کرو، وما كادوا يفعلون، جب کہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ذبح کوئی نہیں کرنی تھی، بس بامر مجبوری، کوئی صورت ہی نہیں بچی تھی بچنے کی، ٹال مٹول سے بڑا کام لیا، کبھی رنگ کے اوپر آ کر بحث کرتے ہیں، کبھی عمر کے اوپر آ کر بحث کرتے ہیں، کبھی اس جانور کی خصوصیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی جو ہے وہ گائے کی خصوصیت بیان کر دی۔ اب ادھر سے یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ قوم سوال کرتی جا رہی تھی اور مشکل میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ اگر پہلے ہی بار موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیتے اور کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت مقتول کے جسم پر لگاتے، اللہ اس کو زندہ کر دیتا اور وہ قاتل کا نام بتا دیتا، مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن چونکہ ان کے دل میں کھوٹ تھا اور وہ اس معاملے سے بچنا چاہتے تھے، تو پھر سوال کرتے رہے اور ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے رہے۔ تو جو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ ادھر بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ کاروبار کرتا تھا، آج وہ آرام کر رہا ہے، بڑے منافع والا کوئی معاملہ آیا، ڈیل کرنی تھی کسی نے کوئی آ کر، یا کوئی مال خریدنا تھا، تو بیٹے کا مال تھا لیکن اجازت باپ سے لینا ضروری تھی، تو باپ سویا ہوا تھا، تو بیٹے نے وہ ڈیل مؤخر کر دی کہ باپ کو اٹھاؤں گا، باپ کے آرام میں خلل واقع ہوگا، تو باپ کی عزت اور تعظیم کرتے ہوئے اس نے وہ ڈیل ہی مؤخر کر دی۔ بہت بڑا اس کو نقصان ہوا، لاس ہوا۔ جب باپ کی آنکھ کھلی تو اس کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے بیٹے نے میرے لیے بہت سارا مال جو ہے وہ قربان کر دیا ہے، وہ ڈیل ہی مؤخر کر دی ہے، اگر مجھے اٹھا لیتا، اجازت ہو جاتی تو وہ ڈیل طے ہو جاتی اور اس کو بہت زیادہ منافع ہوتا۔ تو باپ بڑا راضی ہوا، خوش ہوا کہ میرے بچے نے میرے رام کا خیال کیا۔ تو باپ نے اپنی خوبصورت گائے جو تھی وہ بیٹے کو بطور تحفہ دے دی کہ بیٹا میں تیرا وہ ازالہ تو نہیں کر سکتا جو مال تیرا ضائع ہوا ہے، لیکن یہ میری طرف سے تیری دلجوئی کے لیے یہ گائیں کا تحفہ قبول کرو۔ اب وہ گائیں اب بڑی ہو چکی تھی، وہ لڑکا جنگل میں اس کو چرانے جاتا تھا، ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ گائیں کو خریدنے آئے تو پہلے مجھ سے اجازت لینا، پھر اس کو بیچنا۔ آج ایک شخص نے گائیں کے 2 درہم لگائے، جبکہ گائیں 1 درہم کی تھی، تو وہ کہنے لگا، جوان کہنے لگا میں اپنی ماں سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو وہ خریدنے والا شخص کہنے لگا کہ 4 درہم لے لو، اپنی ماں سے نہ پوچھو۔ اس نے کہا نہیں، میں ماں سے پوچھے بغیر نہیں بیچوں گا۔ دوسرے دن پھر ایسی ہوا، دام بڑھتے چلے گئے، مطالبہ زور پکڑتا چلا گیا، لیکن وہ جوان کہتا کہ میں اپنی ماں سے پوچھوں گا پھر آپ کو جواب دوں گا۔ جب 3 دن گزر گئے تو تیسرے دن وہ شخص ان کے گھر آیا اور گھر آ کر اس کی ماں سے کہنے لگا میں 3 دن تیرے بچے کو آزماتا رہا، میں فرشتہ ہوں جو کہ انسانی صورت میں آیا، لیکن یہ جیسے باپ کی تعظیم کرنے والا تھا، باپ کا ادب و احترام کرنے والا تھا، ایسے ہی یہ ماں کا فرما بردار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھو اس کو کتنا بڑا انعام دے گا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جس گائے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، وہ گائیں آپ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہیں، اور وہ یہی گائیں ہیں جو ان ساری شرائط پر پوری اترتی ہیں۔ اب وہ گائیں لینے کے لیے جب آئیں تو اس گائے کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کو ذبح کر لو اور اس کے کھال میں سے جو گوشت نکالو، اس گوشت کے وزن کے برابر اس گائے کی کھال کو سونے سے بھر دو۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ آئے، یہ ساری خصوصیات اس گائے میں موجود تھی، قیمت کا تعین اسی طرح ہوا، اور پھر یہ گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت جو ہے وہ مقتول کے جسم پر لگایا گیا، وہ مقتول زندہ ہوا، اس نے قاتل کا نام بتایا، وہ مسئلہ حل ہوا، اور اس نوجوان کو جس نے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت رکھی، ان کی فرمانبرداری کی اور ان کے تھوڑے تھوڑے آرام کا بھی خیال رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام اتنا بڑا دیا
کہ گائے چرانے والے کو بہت زیادہ سارا سونا جو کہ گائے کے گوشت کے وزن کے برابر تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بطور انعام عطا فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اگر اللہ کوئی حکم دے دے تو اس کو فوراً سے پہلے تسلیم کر لینا چاہیے، اس پر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے سوال کیا اور پھر سوال پر سوال کرتے رہے اور پھر مشکل میں اسی طرح دھنستے چلے گئے اور پھر ان کو سونا بہت زیادہ سارا خرچ کرنا پڑا۔ یتیم بچہ یا وہ بچہ جس نے اپنے ماں باپ کی قدر کی اور باپ کے مرنے کے بعد ماں کی عزت کی اور اس کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی فرما برداری کا صلہ دنیا کی دولت آخرت میں جو عطا کرنا ہے انعام وہ عطا کرنا ہے، دنیا میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے اس کو نوازا۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ فاسق اور فاجر بھی شخص ہو لیکن اللہ کا نبی موجود ہو تو وہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ہماری مشکل کو حل کریں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں خود دعا کرو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور بار بار دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تم ان کے لیے کیوں کہتے ہو، یہ خود مجھ سے بات کریں۔ قرآن کریم اس بات پر گواہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اس قوم کا پیغام اللہ تک پہنچاتے رہے اور اللہ رب العزت کا جواب جو ہے وہ اس قوم تک پہنچاتے رہے۔ یہ تیسرا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ ہمیں یہ ملا کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر دعا کروانا یا اللہ کے نبی کا وسیلہ بیچ میں رکھنا یہ اللہ کو راضی کرنے والی بات ہے اور اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہے، اور اگر نبی کو وسیلہ بنایا جائے تو اللہ بہت سارے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق